انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ گزشتہ جمعہ اس مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناسبت، آقا سے محبت، اسلام سے پہلے والے کچھ واقعات اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ اس مہینے کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بیان کرنا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، فضائل کا تذکرہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو، 22 جمادی الثانی کو میرے آقا کے یہ پیارے خلیفہ، میرے آقا کے یہ پیارے صحابی، میرے آقا کے یہ پیارے دوست، میرے آقا کے یہ پیارے خلیل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف چلے گئے تھے۔ اس اعتبار سے اس دن کو یوم صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا تذکرہ کرنا ہم اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں۔ ایمانی فرض کیوں نہ سمجھا جائے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک لقب فنا فی الرسول ہے، اپنے آپ کو میرے آقا کی زندگی پہ قربان کر دیا، اپنی تو کوئی چاہت رکھی نہیں، اپنی تمام چاہتیں میرے آقا کی چاہت پہ قربان کر دی، اپنی کوئی مرضی تھی نہیں، اپنی تمام مرضیاں میرے آقا کی مرضی پر قربان کر دی۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ میرے آقا کے اشارے پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان، مال، اولاد، پورا کے پورا گھرانہ لٹا چھوڑا تھا۔ آپ دیکھیں نا وہ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ میرے آقا نے جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ آج مسلمانوں کو، اسلام کو، اے میرے صحابہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، مجاہدین تو تیار ہیں، ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے۔ اس اسلحہ کے لیے اعلان فرمایا، سارے صحابہ گھروں کے اندر گئے، سامان لے کر آئے، کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا، کوئی 3/3 سامان لے کر آیا، کوئی کتنا سامان لایا۔ آپ یقین کرے وہ موقع تھا کہ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اور دل کے اندر سوچ رہے ہیں آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا، آج میرا مقابلہ صدیق کے ساتھ ہو جائے گا، آج میں صدیق سے بڑھ کے دکھا دوں گا۔ مسکراتے آ رہے ہیں۔ ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے پاس پہنچے نہیں ہیں، ابھی صدیق اکبر میرے آقا کے پاس پہنچے نہیں ہیں، جناب جبریل امین میرے آقا کے پاس تشریف لائے۔ لیکن اب کا آنا پہلے سے آنا بالکل مختلف ہے۔ آج جبریل امین آئے ہیں، ان کے بدن کے اوپر ٹاٹ کا لباس ہے، اپنا نورانی نوریوں والا لباس نہیں پہنا ہوا، ٹاٹ کا لباس۔ یہ بھی تاریخ اس بات کو لکھتی ہے، پڑھتے ہیں تو اش اش کر اٹھتے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ انسان کی وہ ادا میرے اللہ نے سارے فرشتوں پہ لاگو کر دی، اس انسان کا مقام کیا ہوگا۔ جناب جبریل امین ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ آقا فرماتے ہیں جبریل آج تو عجیب منظر ہے، آج تو تو نے لباس ہی تبدیل کر دیے۔ جناب جبریل امین مسکرا کے فرماتے ہیں آقا مجھے نہیں، آسمان پر نظر اٹھا کے دیکھے، میرے رب نے آسمان کی ساری نوری مخلوق کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہننا لازم قرار دے دیا۔ کیوں بھئی؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی جو نظر پڑی، میرے آقا نے دیکھا کہ آج صدیق اکبر کے بدن پہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے اللہ کو لباس پہننا اتنا پسند آیا، لازم کر دیا تمام فرشتوں کے لیے
مجھے صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صرف جبریل نہیں، صدیق کی مشابہت آسمان پر رہنے والا ہر فرشتہ آج لازمی کرے گا۔ میرے آقا نے بھی دیکھ کے نا اب کی بار سوال بدل دیا۔ پہلے میرے آقا پوچھتے تھے کون صحابی کتنا گھر سے لے کے آیا ہے، جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے آقا پوچھتے تھے کون کتنا لایا، کوئی بتاتا میں اتنا لے کے آیا، کوئی بتاتا میں اتنا لے کے آیا۔ لیکن آج کی حالت دیکھی نا، ابھی میرے آقا کو علم نہیں ہوا کہ جناب عمر فاروق تو مقابلہ کرنے کے ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے جب حالت دیکھی نا، میرے آقا نے آج سوال ہی بدل دیا۔ سوال بدلا ہے میرے صحابہ، میں محمد نے مجاہدین کے ساز و سامان کے لیے اعلان کیا تھا، یہ بتاؤ کہ آج اپنے گھر میں کون کتنا چھوڑ کے آیا ہے۔ سوال بدل دیا، یہ نہیں کہ میرے پاس کتنا لایا، یہ بتاؤ کہ پیچھے کتنا چھوڑ کے۔ جناب صدیق جناب عمر فاروق فرماتے ہیں جیسے سوال بدلا میں نے سمجھ لیا، میں پھر بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سب سے پوچھا، عمر سے پوچھا کتنا چھوڑ کے؟ آقا آدھا آپ کے پاس، آدھا گھر والوں کے لیے۔ عثمان غنی رضی آقا اتنا لے کر آیا، اتنا چھوڑ کے آیا۔ صدیق کی باری آئی، آپ کتنا چھوڑ کے؟ آقا گھر کے اندر آپ کا اور آپ کے خدا کا صرف نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ آپ کے پاس لے آیا۔ میں نے عرض کیا فنا فی الرسول ہیں، اپنی ساری زندگی میرے آقا کے اشاروں پر، آقا کی محبت پہ قربان کر ڈالی ہے۔ وہ واقعہ تو کتنا بڑا مشہور ہے نا، ہجرت کا واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ، نصیحت آموز واقعہ۔ میرے آقا کو حکم ہوا نا کہ چلیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، اب یہاں کے لوگ آپ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آقا نے تیاری کی، قریبی جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اشاروں سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے۔ میرے آقا تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کے نا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جیسے دستک دی تو اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا بھی پہنچے دروازے پہ، دستک نہیں دی تھی کہ پہلے صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ آقا فرماتے صدیق کیا بات پہلے سے انتظار میں بیٹھے؟ جی یا رسول اللہ، مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا ان قریب آپ کا رب آپ کو ہجرت کا حکم فرما دے گا۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ اور کوئی نہیں تو کم از کم صدیق کا ساتھ تو وہ رب بھی پسند فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں، ہم اپنے بچے کے ساتھ اسی کو بھیجتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو سکول اگر بھیجنا ہو نا تو رکشے والا، گاڑی والا، کوئی موٹر سائیکل والا ایسا بے اعتماد بندہ بھیجتے ہیں جس پہ ہمیں اعتماد ہوتے ہیں۔ بچے کے لیے ظاہر کرنا بھی چاہیے۔ میرا اللہ جس کو اپنا محبوب سپرد کر رہے ہے، اندازہ کرے میرے اللہ کو اس کے اوپر اعتماد کتنا ہوگا۔ جناب صدیقہ پورا واقعہ بڑا لمبا تفصیل سے واقعہ ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرے آقا گھر کے اندر ہے نا، یوں چارپائی پہ بیٹھے جیسے میں بیٹھا ہوں، میرے آقا چارپائی پہ یوں بیٹھے، اپنے پاؤں مبارک یوں نیچے زمین پہ لٹکائے، ہاتھ مبارک یوں رکھے اور یوں بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر دیکھا، دیکھ کے فرمانے کے لیے تخلیتن صدیق، یوں سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہیں، دائیں جانب ایک بیٹی بیٹھی ہے، بائیں جانب ایک بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا گھر والے بیٹھے ہیں۔ آقا نے فرمایا صدیق میں تنہائی چاہتا ہوں، اشارہ کیا کہ صدیق میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بات صرف تجھ سے کرنی ہے، تیرے گھر والوں سے نہیں کرنی۔ یہ ایک بات تھی، راز کی بات میرے آقا کہنا چاہ رہے تھے۔ آگے سے صدیق کا جواب سنیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ چہرہ اٹھا کے کہتے ہیں آقا اہلی و اہلکا، میرے پیغمبر یہ صدیق کے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، آپ بے فکر ہو کے بات کیجئے، رب کعبہ کی قسم یہ اپنی جان تو قربان کر دیں گے، پیغمبر کا راز فاش نہیں کریں گے۔ بات ہو گئی، میرے آقا نے سامنے بات کی، ہجرت کی تیاری ہو گئی، ہجرت پہ چلے گئے۔ پورا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، ہجرت پہ چلے گئے، غار کے اندر پہنچے، پورا ایک واقعہ میں وہ درمیان سے نکال رہا ہوں۔ جب غار کے اندر ڈیوٹی لگائی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زندگی میں موقع ملا تو یہ تفصیل سے بات بتاؤں گا، ڈیوٹی لگائی بیٹی کی کہ بیٹا آپ نے شام کو ہمارے کھانا وہاں پہ پہنچانا ہے۔ 6000 فٹ بلندی پہ وہ غار ہے جہاں میرے آقا صدیق کے ساتھ گئے، اور جناب صدیق اکبر نے میرے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ پہاڑ کی بلندی طے کی تھی۔ اچھا جب کوئی بندہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، ذرا تصور کریں، آپ اپنے چھوٹے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھائیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے دونوں ٹانگیں جو ہوں گی نا وہ آپ کے سینے پہ لگیں گی، اور اس کے جو دونوں ہاتھ ہوں گے نا وہ آپ کے سر کے اوپر یوں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کا جو سینہ ہوگا نا وہ آپ کے گردن کی پیچھے سائڈ پہ لگا ہوا ہوگا۔ گویا
اس نے پورا ایک آپ کا وجود جو ہے نا جی ایسے کس کے پکڑا ہوا ہوگا. کس اعتماد سے؟ اس اعتماد سے مجھے کچھ بھی ہے نا مجھے اس سے نیچے والے کے اوپر بڑا اعتماد ہے. بچے کو کیا تم میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا. میرے پیغمبر جناب صدیق اکبر کے جب کندھوں پہ رب چاہتا تو بغیر کندھوں کے بٹھائے بھی اوپر چڑھا سکتا تھا. میرا رب چاہتا تو پیغمبر کو اشارہ کرتا رب کعبہ کی قسم یقین ہے کہ وہ غار نیچے آ جاتا. اور ایسا ہوا ہے میرے پیغمبر چلتے تھے تو درخت زمین چیر کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں آ کر سلام کیا کرتے تھے. میرا رب میرا پیغمبر جب چلتا تھا نا آسمان پر جو بادل ہوتا وہ بادل آ کر میرے پیغمبر پہ سایہ کرتا. لیکن میرے رب نے یہ پورا انتظام کیوں کیا؟ پیغمبر کو صدیق کے کندھے پہ کیوں بٹھایا؟ صرف آپ کو بتانے کے لیے لوگوں دیکھو وہ سینہ کتنا مبارک ہوگا جس سینے پہ میرے محبوب پیغمبر کی ایڑیاں لگی ہوں گی. وہ سر کتنا مبارک ہوگا جس کو میرے پیغمبر نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوگا. اور وہ سر کتنا مبارک ہوگا جس کے پیچھے میرے پیغمبر کا سینہ مبارک لگا ہوگا. وہ شخصیت کتنی مقدس ہوگی جس کو مضبوطی سے تھام کر میرے پیغمبر نے بتایا لوگوں میرے جانے کے بعد اگر صدیق کے بتائے ہوئے رستے پر چلو گے رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. 6000 فٹ کی بلندی پہ آ گئی. حضرت اسما پہلے دن کھانا پہنچانے کے لیے آ گئی. میں واقعہ کاٹ رہا ہوں. پہلے دن کھانا پہنچانے کے لیے آئی, دسترخوان لگایا, چراغ جلایا ہوا ہے, بتی لگی ہوئی ہے. آتی ہیں تو چہرہ بالکل ٹھیک ہے. اگلے دن شام کو پھر کھانا دینے کے لیے آئی تو چہرے کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا ہے اور یوں باندھا ہوا ہے, چہرے کو نا پٹی باندھی ہوئی ہے. دسترخوان لگا رہی ہیں, چراغ کی روشنی میں میرے آقا کی نظر پڑی. بیٹا ادھر آؤ. آ گئی. بیٹا دوپٹہ ہٹاؤ. خاموش. بیٹا چہرے پہ کیا ہوا؟ خاموش. توجہ کرنا. آقا فرماتے ہیں صدیق کو اشارہ کرتے ہیں صدیق بیٹی کو کہو کہ بتائے ماجرا کیا ہے, چہرہ کھول کے دکھائے. جناب صدیق اکبر فرماتے بیٹا جب پیغمبر نے حکم دے دیا تو دوپٹہ بھی ہٹا دے, چہرہ بھی دکھا دے. جب چہرہ ہٹا کے دکھایا نا تو چہرے پر دیکھا میرے آقا کے پیارے صحابی جناب صدیق اکبر کی بیٹی چہرے پر زخم کے نشان ہیں, خون بہہ رہا ہے, چہرے پر ہاتھ کی انگلیاں چھپی ہوئی ہیں. آقا پوچھتے بیٹا کیا ہوا؟ خاموش ہیں, زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے. جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہو بیٹی کو معاملہ بتائے. جناب اسما باپ کے حکم سے پیغمبر کے سامنے زبان کھولتی ہے. توجہ کیجئے گا بیٹیوں والوں, توجہ کرنا. خدا کی قسم انسان اپنے اوپر تکلیف آئے تو برداشت کر لیتے, اولاد پہ آئی تکلیف کو کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا. اور پھر اولاد بھی بیٹی ہو, بیٹیوں کی تکلیف پہ غیرت مند باپ تو لرز جایا کرتے ہیں. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا بتا. حضرت اسما لب کھولتی ہے آقا جب میں کھانا دے کر گھر واپس گئی تھی میرے دروازے کے اوپر وقت کی سپر پاور, وقت کا فرعون ابو جہل آیا تھا. آ کر کے پوچھتا تھا بیٹا تیرا ابا کہاں ہے تجھے پتا ہے؟ آقا میں نے کہا مجھے پتا ہے. کہنے لگا تیرے ابا کے ساتھ تیرا پیغمبر بھی ہوگا. میں نے سینے پر ہاتھ رکھا, ہاں میرا پیغمبر بھی ہے. کہنے لگا بیٹا مجھے بتا دے تیرا ابو اور تیرے ابو کا دوست کہاں ہے؟ آقا میں نے جرت کے ساتھ کہا نہیں بتاؤں گی. آقا میرے کان کے قریب منہ کر کے کہنے لگا بیٹا اگر بتانا نہیں ہے ان کافروں کے سامنے, میرے ساتھ آنے والوں کے سامنے انکار کر دے کہ مجھے باپ کا پتہ نہیں ہے, مجھے پیغمبر کا پتہ نہیں ہے. چلو ان کے سامنے میری بے عزتی تو نہیں ہوگی, لیکن میرے آقا میرے دل نے سوچا آج اگر صدیق کی بیٹی نے جھوٹ بول دیا کل قیامت کی صبح تک لوگ کہیں گے وہ کیسا ابو بکر تھا جس کی بیٹی تو اپنے باپ کے لیے جھوٹ بولتی رہی. میرے آقا میں نے جھوٹ نہیں بولا. اچھا پھر کیا ہوا؟ آقا اس نے کہا بتا دے. میں نے کہا نہیں بتاؤں گی. کہنے لگا پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں؟ کہتا اس نے بھی یہ بات کی اور اپنا ایک بلند ہاتھ, مردانہ ہاتھ, سردار کا ہاتھ, چھوٹی سی بچی ابھی عمر 9 سال کی, 11 سال کی یا 10 سال کی عمر ہے, ہاتھ لیتا ہے اور زور سے حضرت اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے. ذرا سوچو ہماری بیٹی تو 10 سال کی, اس کو زور سے جھڑکی دے دو 2 گھنٹہ چپ نہیں ہوتی ہے روتے ہوئے. صدیق تیری بیٹی کی عظمت پہ قربان جاؤں, خدا کی قسم زور سے تھپڑ مارا. حضرت اسما کی آنکھ سے آنسو نکلا. آقا وہ تھپڑ میرے چہرے پر لگا, میں اڑ کر سامنے
ایک پتھر پڑا ہوا تھا اس پر گری. میرے آقا دیکھیے میرے چہرے کے اوپر اس ظالم کا ہاتھ کا نشان پڑا ہوا ہے, کان کی بالی پھٹ چکی ہے, سر سے خون کا فوارہ نکل چکا. آقا میں نے اس وقت بھی اٹھ کر کہا تھا تو مار سکتا ہے مار لے, جب تک میری رگوں میں آخری خون کا قطرہ ہے اسما کبھی اپنے پیغمبر کا پتہ نہیں بتائے گی. آقا نے یہ بات سنی, جواب سنا تو روتے ہوئے میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. آقا کی آنکھ سے آنسو نکلے, روتے ہوئے فرمائے لگے لوگوں, آقا نے فرمایا صدیق جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے تھے نا, میں محمد نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں اتار دیا. ایک صدیق ہے, اللہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں اتار سکا, اس کو تو کل قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق بدلے خود عطا فرما دینا. یہ تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ. میں نے عرض کیا میں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ صدیق وہ ہے جس نے بچپن میرے آقا پر قربان کیا, جس نے جوانی میرے آقا کی محبت میں لگا دی, جس نے میرے آقا کی ذات پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا, جو میرے آقا کا سب سے پہلے خلیفہ ہے, جو میرے آقا کو مال کی ضرورت پڑی خدا کی قسم قربان کر دیا, جب اولاد کی ضرورت پڑی میرے آقا کے عقد نکاح میں اپنی بیٹی کنواری بیٹی کو لا کر کے دے دیا. پھر یہاں تک نہیں, خدا کی قسم آج بھی پیغمبر کے حجرے مبارک کے اندر جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ صدیق اکبر ہے. پھر علماء نے لکھا ہے میرے آقا کی زندگی کے ساتھ مشابہت کا واقعہ تو میں نے بتایا نہیں تھا. مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے نا, لوگ آ کر مل رہے تھے صدیق اکبر کو, آ کے سلام کرتے. لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا چہرہ کہ پیغمبر کون ہے, آتے سلام کرتے, صدیق کو آ کے ملتے, ہاتھ ملاتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, تو میرے دل میں خیال آیا میں بتا دوں کہ پیغمبر میں نہیں, پیغمبر تو یہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں, میں تو غلام ہوں. لیکن پھر محبت ادب کا تقاضا نا, وہ کہتے ہیں نا جی محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے. محبت ہوتی ہے نا پھر بندے کو ادب بھی خود ہی آ جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ سفر لمبا کر کے آئے ہیں, پیغمبر تھکے ہوئے ہیں, اگر میں نے اشارہ کر دیا نا لوگ ملیں گے, میرے آقا کو تکلیف ہوگی, نہیں بتاتا. بس بیٹھے رہے, سلام لیتے رہے. لوگ پہلے آ کے مجھے سلام کرتے پھر پیغمبر کو, یعنی مشابہت اتنی اختیار کی. میرے آقا کا چال چلن, طور طریقہ, چہرہ, لباس اتنا اپنایا, دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد کون ہے اور صدیق کون ہے. جب دھوپ ہوئی نا, دھوپ کی تپش بڑھنے لگی, اب بے چین ہو گئے. اب برداشت نہیں ہوا کہ میرے پیغمبر کے اوپر دھوپ آئے نا, برداشت نہیں ہوا. اب اٹھے, اپنی کملی اٹھائی اور کملی اٹھا کر کے میرے آقا بیٹھا, یوں سر کے اوپر تان کر کھڑے ہو گئے. مدینہ والے کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے اپنی چادر اٹھا کے میرے پیغمبر کے سر پر سایہ کیا نا, تب پتا چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. یہ تو زندگی کی فنا فی الرسول ہیں, یہ تو زندگی. اور میرے اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ وفات کے لمحات بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سیم میرے آقا کے ساتھ کیے. میرے آقا کے مرض الوفات کی ابتدا درد سر سے ہوئی, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرض الوفات کی ابتدا بھی درد سر سے ہوئی. میرے آقا کی وفات کا ظاہری سبب وہ زہر تھا جو خیبر کے جنگ کے اندر دیا گیا تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ظاہری سبب بھی زہر تھا. میرے آقا کو زہر دینے والے یہود تھے, جناب صدیق اکبر کو زہر دینے والے بھی یہود ہیں. اور میرے آقا آخری وقت تک بیماری کی حالت میں اپنے مصلے پر خود نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے رہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت تک خود چل کر مسجد میں آتے رہے, نماز پڑھاتے رہے. آخری وقت میں میرے پیغمبر نے جو گفتگو کی اپنی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی, جناب ابوبکر صدیق نے بھی اپنے آخری وقت میں آخری گفتگو اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. اور پھر یہاں تک نہیں, سینے پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا, پیغمبر جب مسجد میں آنے کے قابل نہ رہے, بیماری بڑھتی چلی گئی, میرے پیغمبر نے اپنا خلیفہ خود چنا, پیغام دیا, لوگوں جا کر بتا دو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر مجھ محمد کے مصلے پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دے. صدیق اکبر کی بھی جب بیماری حد سے بڑی مصلے پر آنے کے قابل نہ رہے, کہا لوگوں جاؤ, میں محمد کا خلیفہ ہوں, میں پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے
تمہارے مصلی پر تمہاری امامت کے لیے پیغمبر کی نیابت کے اندر اپنی جگہ پر عمر بن خطاب کو کھڑا کر کے حکم دیتا ہوں لوگوں کو جا کر نماز پڑھا دے، میرے پیغمبر کے ساتھ سیم۔ پھر آخری وقت میں پوچھا عائشہ بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کے کفن کے اندر کپڑے کتنے تھے؟ کہا ابا جان پیغمبر کے کفن میں تو کپڑے 3 تھے۔ کہا میرے بھی کفن میں 3 رکھنا، زیادہ نہ کرنا۔ کہا اچھا ایک اور بات بیٹا، یوں کرو کہ جب مجھے کفن دینے لگو نا تو کفن جو ہے مجھے وہ نئے کپڑوں میں نہیں دینا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابا جان ہم آپ کے لیے نیا کفن بنوا سکتے ہیں، آپ کے لیے نیا۔ اب دیکھیں باپ بیٹی سے گفتگو کر رہا، اس بیٹی کا حوصلہ بھی دیکھیں۔ یہ وہی بیٹی ہے نا کہ جس کے سینے کے اوپر سر تھا میرے پیغمبر کا جب پیغمبر کی روح مبارک اس دنیا سے آخرت کی طرف گئی تھی۔ ابا جان ہم تو نیا کفن بنوا دیں گے۔ آخری وقت بھی جملہ کیا فرمایا؟ بیٹا نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار زندہ لوگ ہیں، مجھے بس پرانی چادروں میں کفن دے دینا، وہ جو نئے کپڑے ہوں گے نا وہ مدینہ کے کسی فقیر اور غریب مستحق کو دے دینا۔ انداز دیکھیں۔ ہاں ایک خواہش ہے، جی ابا جان فرمائیے۔ کہا جب فوت ہو جاؤ نا، میں نے زندگی اپنے پیغمبر کے ساتھ گزاری، میں نے بچپن پیغمبر کے ساتھ گزارا، میں نے جوانی پیغمبر کے ساتھ گزاری، میرا بڑھاپا بھی پیغمبر کے ساتھ رہا۔ پیغمبر کی عمر 63 سال، میری عمر بھی پوری 63 سال۔ میرے آقا 2 سال پہلے انتقال کر گئے۔ عائشہ جب میری روح نکل جائے نا بس اتنی خواہش ہے مجھے میرے پیغمبر کے سرانے، میرے پیغمبر کے ساتھ قریب کر کے قدموں میں تو دفنا دینا۔ 22 جمادی الثانی تھی جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ باقی خلافت کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے چنا تھا وہ پورا واقعہ انشاءاللہ پھر صحیح۔ میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کی اساس ہیں، میرے پیغمبر کے پہلے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ کی سیرت بیان کرنا، ان کے قصیدے سنانا ہمارا ایمانی فرض ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی بیان کی۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو ان احباب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔